السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ٹپ ٹاپ ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے۔ میں ہوں شہباز انصاری۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کے حوالے سے۔ دوستو، جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا اور تغل غازی جس نے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے 160 ملکوں کی جو شوبز انڈسٹری ہیں ان کو نیست و نابود کر دیا، اس وقت سے بعد ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی جنگجو ہیروز گزرے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈاز شروع کر دیے جائیں۔ حال ہی میں کچھ دن پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کی برسی گزری ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی، ایک ایسا نام کا عالم دین انجینئر محمد علی، میں نے جب شروع میں اس کو سننا شروع کیا تو مجھے لگا تھا کہ یار کیا کمال کا بندہ آیا ہے کہ جو فرقہ پرستی سے الگ بات کرتا ہے، جو ہر طرح سے الگ بات کرتا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان کی تھی برحق ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ جس بندے کو میں سن رہا ہوں، جس بندے کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ انجینئر محمد علی مرزا نکلے گا۔ شروعات کے دنوں کی جب اس کی میں نے ویڈیوز اس کو دیکھنا شروع کی تو اس کے ہر پیجز پر اس کے جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں اس کا نام آتا تھا انجینئر محمد علی۔ ان کے پیجز کے نام بھی انجینئر محمد علی تھے۔ تو پہلے میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں جو کہ برحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ گواہ رہنا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مشرکین جو ہیں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوں گے اور علم ایسا رکھتے ہوں گے کہ مسلمانان جو عالم دین ہیں ان پر بھی سبقت لے جائے۔ جب میں نے شروع میں اس کو سننا شروع کیا تو بڑا سکون ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے اس کی ویڈیوز میں دیکھنا شروع کیا تو اس کا نام کے آگے مرزا لگنا شروع ہو گیا۔ مجھے لگا شاید مرزا غالب، کیونکہ ان کی بھی یہ تعریفیں بہت کیا کرتا تھا، تو میں یہ سمجھ بیٹھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل میں سے ہو، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو کوئی گندی نسل کا ہوگا۔ اس نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا، 3 سے 4 دن پہلے غالباً، سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے، راجہ داہر کے حوالے سے۔ اب راجہ داہر کون ہے؟ راجہ داہر جو تھا وہ سندھ کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں، سندھ پہ اس کی حکومت تھی۔ تیبل کے مقام پہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے شکست دی۔ ہوا یہ تھا کہ انجینئر محمد علی جو ہے اس کے مطابق اس نے یہ فتنہ انگیزی شروع کروائی بیان دے کر۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اچھی نیت سے سندھ میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کوئی اچھے انسان نہیں تھے، وہ ظلم و ستم کرنے میں ماہر تھے۔ جہاں اپنے علاقوں میں وہ بچوں پہ اور بچیوں پہ ظلم کرتے تھے تو یہاں پر کیوں آئے تھے؟ بعض مبصرین کے مطابق جو لنڈے کے ارسطو ہیں، جو لبرلز ہیں، انہوں نے کافی مذاق بھی بنایا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ لڑکی کے چکر میں وہاں تک آئے تھے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس تھی۔ جب ایک تاجر حکمران اس کا انتقال ہوتا ہے اور بغداد کا وہ رہنے والا تھا، میرے علم کے مطابق جس طرح میں نے یہ حقیقی سٹوری پڑھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
اگر میں غلط ہوں تو کوئی میری رہنمائی کر دے۔ اس تاجر حکمران کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور بیوی اور چند لونڈیاں وہ چھوڑ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو پانی کے راستے بغداد بھیجنے کی تیاری شروع کرواتے ہیں۔ جب ان کا قافلہ، میں بالکل شارٹ سٹوری بتا رہا ہوں، جب ان کا قافلہ دیبل کے مقام پر پہنچتا ہے تو ہندوؤں کے کچھ قذافی جو ہیں وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، بحری قذاف ان کو لوٹ لیتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ اس بات کی خبر جب حجاج بن یوسف تک پہنچتی ہے تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام پہنچایا کہ دیبل تمہارے ایریا یعنی تمہارے علاقے میں آتا ہے، تو وہاں کے جو بحری قذاف ہیں ان کو بولو کہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کو چھوڑا جائے، جو کچھ بھی ان سے لوٹا گیا ہے ان کو واپس کیا جائے۔ راجہ داہر نے یہ پیغام واپس بھجوایا کہ میرا بحری قذافوں کے اوپر حکم نہیں چلتا، حالانکہ جتنی بھی لوٹ و سوٹ ہوتی تھی وہ راجہ داہر کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ انجینئر محمد علی کے مطابق کہ جی امیہ پن جب ظلم کرتا تھا سیدوں کے اوپر تو وہ جو سید ہیں وہ سندھ میں آ گئے اور راجہ داہر نے ان کو پناہ دی، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو چھوڑ کر راجہ داہر کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب دوسرا پیغام حجاج بن یوسف نے بھیجا دوبارہ، اس نے پھر وہی جواب واپس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، اس نے بولا کہ اب ہم راجہ داہر پر حملہ کریں گے۔ محمد بن قاسم کی سرپرستی میں یہ حملہ کیا گیا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت کی وجہ سے پورے سندھ کو باب الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی لازوال قربانیاں، جنگجو ذہن اور ان کی پلاننگ کی وجہ سے جو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا راجہ داہر، ان کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو نیست و نابود کیا، سندھ کو فتح کیا۔ شارٹ سٹوری ہے، اوریجنل سٹوری تو آپ کو گوگل سرچ بھی کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ارطغرل غازی، اس وقت کے بعد سے اسلام کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کو بدنام کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں، کیونکہ جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں اسلام کے لیے وہ نوجوانوں کے دلوں میں گھر کریں، جس طرح ارطغرل غازی نے نوجوانوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں گھر کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح محمد بن قاسم، ان کو بھی ولن بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ یہ اب سے نہیں ہے، اس وقت سے بھی جو ہے وہ یہ کوششیں جاری ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک یہ کوششیں جاری رہی ہیں۔ اور لبرلز مافیا کی جانب سے یہ تک کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ کہانیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ اس وقت تک راجہ طاہر جو ہے وہ ہیرو تھا، اور مطالعہ پاکستان میں ضیاء الحق نے یہ تبدیلی کروائی تھی کہ محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو ذلت دیتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ذلت دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، یہ بات ہے۔ تو محمد بن قاسم کو جس طرح ولن بنانے کی کوشش جاری ہے، خاص طور پہ میں کبھی کسی فرقے پہ بات نہیں کرتا،
سیدوں کا ذکر کیا گیا ہے انجینئر محمد علی کی جانب سے، تو یہ جو ہمارے شیعہ فرقہ کے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہی راجہ داہر ہے جس کا حوالہ دیا گیا کہ امیہ بن جو ہے وہ ظلم کرتا تھا، اور سید گھرانے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر راجہ داہر نے ان کو پناہ دی تھی۔ تو یہ وہی راجہ داہر ہے جس کی نیت اس وقت کی سید زادیوں پر بھی خراب تھی، کیونکہ اس کو جو اچھی لگتی تھی وہ اس کو یا تو اپنی کنیز بناتا تھا یا زبردستی اٹھوا لیتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ جس وجہ سے محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف کو جب اس کی خبر پہنچی تھی کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر سید گھرانے وہاں پر جا کر پناہ لیتے ہیں اور یہ تو ایک بدکار شخص ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سیدوں کو ہی نقصان پہنچائے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، اس وقت کے جو سید گھرانے تھے انہوں نے تو محمد بن قاسم کو ہیرو بنایا تھا اپنا، تو پھر آج یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راجہ داہر ہیرو تھا اور محمد بن قاسم کی جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھے۔ فیصلہ آپ لوگ کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں میری رہنمائی ضرور کیجئے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔